بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ ان الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب وما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ فرمایا لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں بعض اوقات اچھے کام بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، ناجائز اور ناروا بھی کرتے ہیں، لیکن سب کا مقصد حصول دنیا ہوتا ہے۔ اگر چوری کرتے ہیں تو مقصد حصول دنیا ہے، رشوت کھاتے ہیں تو مقصد حصول دنیا ہے، سود کھاتے ہیں تو مقصد حصول دنیا ہے۔ چلو برائی پر تو دنیا مقصد ہے، بعض لوگ نیکی بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں، نمازیں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، راستہ بنوا دیتے ہیں، کنواں بنوا دیتے ہیں عوامی فائدے کے لیے، اسپتال بنوا دیتے ہیں، مقصد اس سے بھی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ دنیاوی فائدے کے لیے محنت کرنا یا مجاہدہ کرنا یہ تو تمام مذاہب باطلہ کی بنیاد ہے۔ سوائے دین حق کے جتنے باطل مذاہب ہیں، آپ ان کی جو انہوں نے عبادات کے نام پہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں یا پوجا پاٹ کے نام پہ جو چیزیں بنا رکھی ہیں ان کو بھی دیکھیں تو ان سب کا ماحصل یہ ہوگا کہ دنیا کا فلاں کام ہو جائے گا، یہ پوجا کرو گے تو بیماری چلی جائے گی، یہ کرو گے تو دولت مل جائے گی، یہ کرو گے تو اولاد ہو جائے گی۔ مقصد حصول دنیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن مقصد شہرت ہوتا ہے، لوگ مجھے اچھا کہیں، پھر لوگ مجھے کو ووٹ دیں، پھر مجھے اقتدار مل جائے۔
تو فرمایا جو لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، انما الاعمال بالنیات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ عمل آپ نے جو کیا وہ کس لیے کیا؟ رضائے باری کے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا، یا دنیاوی شہرت یا دنیاوی مال کے لیے کیا؟ اور دنیا میں عجیب عجیب ہوتا ہے۔ اب تو یہ رواج ہو گیا ہمارے پورے ملک میں، کہیں کوئی راستہ بنا ہوا دیکھیں تو کسی ایم پی اے ایم این اے کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس نے بنوا دیا فلانے کی روڈ۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ اس پہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ اس کے گھر سے نہیں ہوتے کہ اس نے اپنی جیب سے دیے تو اس کی روڈ بن گئی، وہی ہوتے ہیں جو غریب عوام ٹیکس دیتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے وہ خود کھا بھی جاتے ہیں، عوامی کے پیسے اس میں سے کھا بھی لیا، کم از کم آدھا تو کھا جاتے ہیں، جو آدھا بچتا ہے اس کی کچھ سڑک سی بنا دی، اس پر احسان بھی دھرا کے دیکھو میں نے تمہارے لیے سڑک بنائی، اس پر پھر اپنے نام کا ایک بورڈ بھی لگا دیا، اور بے شمار کام سارے۔ تو یہ حصول دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے کوئی نیکی بھی کرے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ لیکن اللہ ایسے کریم ہے کہ جو کوئی اچھا کام دنیا کے لیے بھی کرتا ہے اس کو محروم نہیں فرماتے۔ فرماتے ہیں من کان یرید حیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ دنیا کے لیے بھلائی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں کہ میری شہرت ہو، یا لوگ میرے پیچھے لگیں، یا لوگ مجھے اپنا بڑا بنا لیں، یا میرے پاس دولت آ جائے، مقصد دنیا ہوتی ہے، تو اللہ کریم ان کے اچھے کام بھی ضائع نہیں کرتے، انہیں پورا پورا اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں کہ تمہارا مقصد دنیا تھا، تم اپنا بدلہ نیکی میں لے لو۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ان کی بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی بھلا کام کرتا ہے اور کرتا آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے ہے تو اس کا اجر اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، شہرت کی صورت میں، یا کوئی بیماری ٹال کر، یا کوئی صحت عطا کر، کسی نہ کسی طرح۔ اور وہ بھی اللہ کریم فرماتے ہیں جتنی اس کی نیکی ہوتی ہے اتنا پورا پورا دیا جاتا ہے، اس میں سے کم نہیں کیا جاتا، وہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ اور جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان سب کی بنیاد اس پر ہے کہ کوئی چیز وہ عبادت یا پوجا یا پرستش کے نام پہ کرتے تو مقصد دنیا ہوتا ہے۔ اچھا کام بھی کرتے ہیں، کنویں بنوا دیتے ہیں، اسپتال بنوا دیتے ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ نیکی کا کام ہے، لیکن کرنے والے نے دنیاوی شہرت کے لیے کیا، یا دنیاوی فائدے یا پیسہ کمانے کے لیے کیا، تو جو اس کا مقصد ہے وہ دنیا میں تو پورا کر دیا جاتا ہے، اور کوئی ان کے اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی، جتنا وہ نیکی کرتا ہے اتنا اس کو بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن حق یہ ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، حق یہ ہے کہ دنیا تو چند روزہ ہے، بسر ہو جائے گی، ایسے لوگ جب آخرت میں جائیں گے تو سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو نیکیاں کی تھیں دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے، یا عہدہ حاصل کرنے کے لیے، یا شابہ شابہ کروانے کے لیے، ان کا اجر تو دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں جائیں گے تو آخرت کے لیے تو کچھ کیا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تو کیا نہیں، اتباع رسالت کے لیے تو کیا نہیں، تو آخرت میں ان کے حصے میں صرف آگ ہوگی۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو دنیا میں کرتے رہے تھے سب برباد ہو گیا، وہ سارا ضائع ہو گیا، کیونکہ اس کا اجر انہوں نے دنیا میں وصول کر لیا، آخرت میں آئے تو خالیات۔ تو فرمایا اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ یہی اب الیکشن کا زمانہ ہے، دیکھ لو
ایک ایک بندے کی منت سماجت ہو رہی ہے، بندوں کے پیر چھو رہے ہیں لیکن اللہ کے فرض نمازیں بھی ادا نہیں کرتے۔ دنیا کے لیے تو بندوں کے پاؤں کو چھو رہے ہیں، آخرت کے لیے سجدہ بھی نہیں کرتے، اور پھر جب بن جاتے ہیں پھر بڑی شہرت ہوتی ہے، پھر انہی لوگوں کو جن کے پیر چھوتے تھے پھر ان کے سر پر پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو فرمایا دنیا کے حصول کے لیے جو نیکی کرتا ہے وہ تو مذاہب باطلہ کی پیروی کر رہا ہے، حق کی پیروی تو نہیں کر رہا۔ حق تو یہ ہے کہ جو کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ اللہ کے نبی کے اتباع اور تعمیل ارشاد کے لیے کیا جائے۔ تو پھر آخرت میں جب آتے ہیں تو قبر میں جب آتے ہیں تو سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ زندگی بھر جو کرتے رہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ مِّن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً۔ فرمایا تقابل کر کے دیکھ لو کہ ایک شخص دنیا کے حصول کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، رات دن تقریریں کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، مقصد حصول دنیا ہے۔ دوسرا محنت کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر وہ روشن دلائل پر ہے، اس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں، وہ ایک واضح راستے پر ہے۔ اللہ کی طرف سے اسے کتاب ملی ہے جسے پڑھتا ہے، جس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کے ساتھ ہے، کتاب کے ساتھ گواہ بھی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ کتاب ہم کو پہنچائی۔ براہ راست اللہ سے کسی نے نہیں لی، براہ راست وہی صرف نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب بھی ہے، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی۔ قرآن پہ صرف ایک ہستی گواہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوسرا گواہ نہیں کہ کسی نے وہی سنی ہو، صرف حضور نے سنی اور آپ نے لکھوائی، اور آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ جو اس پہ عمل کرتا ہے، جو حضور کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، جو آسمانی کتاب پہ عمل کرتا ہے، بھلا جو شخص ان چیزوں کا انکار کر کے میں دنیا کے پیچھے لگا ہوا عمر ضائع کر رہا ہے، وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، تم لوگ سب جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب من قبل ہی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، اماما و رحمہ، وہ رہنما بھی تھی، وہ کتاب پیشوا بھی تھی، راہبری بھی فرماتی تھی، اور اللہ کی رحمت کا خزانہ بھی تھی۔ یعنی کتاب اللہ جو ہے، جتنی کتابیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان سب میں دو خصوصیتیں تھیں، ایک تو اللہ کی طرف سے تھیں اور بندے کی عملی زندگی کی رہنمائی فرماتی تھی کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اور دوسرا وہ مجسم رحمت الہی تھی، ان کے ماننے سے رحمت ہوتی، ان کے پڑھنے سے رحمت نازل ہوتی، اور ان پر عمل کرنے سے رحمت نصیب ہوتی۔ اولئک یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتابوں پر، ومن یکفر بہ من العذاب فالنار موعدہ، اور جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، جو طبقے، جو ٹولے، جو گروہ اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، فالنار موعدہ، ان کے ساتھ دوزخ کا وعدہ ہے۔
دو ہی تو راستے ہیں، ایک اطاعت کا راستہ ہے جو اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی جنت کو جاتا ہے، اور دوسرا راستہ گمراہی کا ہے جو اللہ کی غضب کو اور غضب کا مظہر ہے دوزخ کو جاتا ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، اے مخاطب اس میں کسی شبے میں مبتلا مت ہونا۔ انہ الحق من ربک، یہ سارا وہ حق ہے، یقیناً یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو رب کی طرف سے آیا ہے۔ رب چونکہ کائنات کا مالک ہے اور ہر ایک کی ضرورت اس نے اپنے ذمے لے لی ہے، اپنی مخلوق کی رہنمائی فرمانا سب سے زیادہ ضرورت ہے مخلوق کو اس کی کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ اس کے لیے اس رب کریم نے کتابیں نازل فرمائی۔ اس معاملے میں کسی شبے میں نہ رہنا، اور پورا 30 پارے قرآن، سیاستہ ذخیرہ احادیث، تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعامل صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اتنی مخلوق کا اس پر عمل کرنا، ایمان لانا، پھر حیرت ہوتی ہے اس بندے پہ جو خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور پھر کہتا ہے یار جب جائیں گے تو دیکھیں گے، کس نے دیکھا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ کمال ہے، ابھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو یہ ارشادات باری میں شک کرنا یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ یقین کرو، اور یقین ہو تو پھر بندہ عمل کرتا ہے، متردد ہو، اس میں شک ہو تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ تو دو طرح سے معلوم ہوتا ہے، ایمان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور یہ تو پروردگار کی رحمت ہے، اس کی شان تھی کہ وہ رہنمائی فرمائے، اس نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، ان پر کتابیں نازل فرمائیں، اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو نئی نبوت کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ کتاب وہ آئی جس کا ہمیشہ کے لیے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اور جس نے قیامت تک کے سارے مسائل کے مسئلے سلجھا دیے، کوئی الجھاؤ باقی نہیں چھوڑا۔ زمانہ بدلتا رہا، دنیا کے حالات بدلتے رہے، موسم بدلتے رہے، افراد کے مزاج بدلتے رہے، لیکن ہر عید کے لیے، قیامت تک کے لیے قرآن نے ہر امر کا فیصلہ دے دیا۔ اور یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ان باتوں پہ یقین نہیں آتا، ایمان نہیں لاتے۔ ایمان تو یقین کا نام ہے نا، تو اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ اب کتنی سادہ سی بات ہے کہ اللہ کریم نے کچھ جرائم ایسے ہیں جن کو قاضی کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ وہ شہادتیں لے کر اس جرم کے مطابق سزا دے۔ کچھ ایسے جرائم ہیں جو بہت شدید ہیں، جیسے قتل، زنا، چوری، ڈاکہ، ان کی سزائیں قرآن میں مقرر کر دی، انہیں حدود کہتے ہیں، مقرر کر دی۔ بڑی سخت سزا دی زانی کو کہ کوئی اس پر رحم نہ کرے اور سر عام اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ کتنی سخت سزا ہے، پھانسی دیتے ہیں تو بھی بندہ لمحے میں مر جاتا ہے، گولی مارتے ہیں مر جاتا ہے، تلوار سے گردن کاٹتے ہیں مر جاتا ہے، یہ پتھروں سے مار مار کر مارنا، بھگا بھگا کر، یہ تو بڑی سخت سزا ہے۔ اب جو سود ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا مقرر نہیں فرمائی، فرمایا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتا ہے اور سود کھانے سے باز نہیں آتا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔
اب جس بندے کو اس اللہ کے اس حکم پر یقین ہے، کیا وہ اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے؟ تو یہ جو عام ہو گیا سود بندہ بندہ کھائے جا رہا ہے، چھوڑتے نہیں، ہیلے حوالے سے اسے حلال کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے فتویٰ لے لو، اس سے فتویٰ لے لو، اس سے فتویٰ، حالانکہ خود انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سود ہے۔ تو یہ ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جب ایمان نہ رہے تو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ نیکی کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اخروی فلاح کے لیے سنت کے مطابق عمل کرے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نے کیا ہے۔ یہاں تو مقابلہ اللہ سے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ سب سے بدترین شخص کون ہے، سب سے زیادہ کمینہ اور رذیل کون ہے دنیا میں؟ انہوں نے فرمایا جو صحابہ کبار پہ تنقید کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ان سے سیکھ کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو پہنچایا صحابہ کرام۔ جب صحابہ کرام مجروح ہوتے ہیں تو سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے، دین کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ جو صحابہ کرام پہ طنز کرتا ہے اس نے گویا دین کی بنیاد اکھیڑ ڈالی، اس سے برا شخص دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگوں کی اکثریت ایسی بد نصیب ہے کہ ایمان نہیں لاتے، ان باتوں پہ یقین نہیں ہوتا انہیں، اور اس برائی سے باز نہیں آتے۔ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ برائی کو جائز کروایا جائے۔ پھر ایسے مولوی بھی مل جاتے ہیں جو پیسے لے کر فتویٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا دونوں ایک جیسے ہیں، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو بندہ اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا؟ مذاہب باطلہ کی بنیاد بھی اسی بات پر ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، بتوں کو مانے، دیوی دیوتاؤں کو مانے، بالآخر ایک عظیم طاقت کو ماننا پڑتا ہے جو سب کی مالک ہے۔ اور جب وہ اپنی طرف سے رسومات بنا کر کہتے ہیں کہ یہ کرو تو اس پر اللہ راضی ہو، تمہیں اللہ یہ انعام دے گا، یہ کرو تو یہ دے گا، تو یہ بھی تو اللہ پر جھوٹ۔ ایسے فتوے دینا جو شرعاً جائز نہیں۔ اب بعض علماء نے ہیلے حوالے سے سود کے جواز کے بھی فتوے دیے ہوئے ہیں، یا میرے پاس بھی کئی فتوے آتے ہیں، بینک والے لے آتے ہیں جی ہمارا تو بلا سودی بینک ہے اور یہ فتویٰ ہے فلاں مفتی صاحب کا۔ بھائی بلا سودی آپ کا کیسا ہے جبکہ اس میں آدھے سے زیادہ حصے قومی بینک کے، اور قومی بینک سارا سود پہ چلتا ہے، آپ کے 49% ہے، ان کے 51% ہے۔ تو یہ آدھے سے زیادہ میں سود اور آدھے سے کم میں سود کیسے نہیں ہے؟ یہ تفریق کیسے ہو سکتی؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہاں تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہمارا بلا سودی ہے جی، لیکن کرتے سود ہی پہ ہو، اور تمہیں بھی وہی قومی بینک جو ہے ہر بار وہی تمہیں بتاتا ہے کہ اتنے ریٹ طے کرو، تو وہ کر دیتے ہو، کبھی 2 روپے کم رکھ لی، کبھی 2 زیادہ۔ تو ان ہیلوں حوالوں سے تو نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم میں ہیرا پھیری جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بھی جھوٹ بولے۔ اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، فرمایا یہ پتہ تو تب پڑے گا جب یہ لوگ پروردگار کے سامنے اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوں گے، اور
گواہ موجود ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ اللہ کے فرشتے تو گواہ موجود ہیں، خود بندے کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، جلد، یہ گواہ بن جائیں گے کہ اس نے یہ کام ہم سے لیا، اس نے اللہ پر جھوٹ بولا، غلط کرتا تھا اور اس کے جواز کے فتوے بھی لے آتا تھا اور کہتا تھا یہ جائز ہے۔ تو فرمایا گواہ بھی موجود ہوں گے اور وہ ساری چیزیں بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی اور بتایا جائے گا کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا اپنے پروردگار پر۔ فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہوتی ہے رحمت سے کلی معرومی، کوئی کم یا زیادہ رحمت کا کوئی ذرا نصیب نہ ہونا لعنت ہوتی ہے کہ رحمت الہی سے مکمل دور۔ تو فرمایا ایسے ظالموں پر جو اللہ کریم پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی لعنت ہوگی، اس لیے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ مذاہب باطلہ تو فرضی مذہب بنا کر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جھوٹے فتوے، غلط فتوے دینے والے اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، ہیلے حوالے نکالتے ہیں اور چور دروازے نکالتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، در حقیقت یہ آخرت کے منکر ہے، یہ آخرت کو انہوں نے مانا ہی نہیں۔ اگر آخرت پہ یقین ہوتا تو ہیلے حوالے کر کے برائیوں کے لیے جواز پیدا نہ کرتے۔ ان کا یہ عمل اس بات کا گواہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ ان سارے ہیلوں حوالوں کے باوجود یہ دنیا میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی نافرمانی کر کے، مختلف ہیلے حوالے کر کے، جھوٹ بول کے اللہ کے احکام کو، کسی کو وہ بیمار کرنا چاہتا ہے تو یہ اسے روک نہیں سکتے، کسی کی وہ روح قبض کرنا چاہتا ہے تو یہ روک نہیں سکتے، کسی کو صحت دینا چاہتا ہے تو یہ کوئی روک نہیں سکتے۔ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تقدیر الہی کا، ہوتا وہی ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں، اور کوئی اللہ کے سوا ان کا ایسا مدد کرنے والا نہیں ہے جو احکام الہی کو روک دے اور ان کی خواہشات پر عمل ہو، ایسا ہوتا بھی نہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ ہاں، ان کے ان ہیلوں حوالوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یضاعف لهم العذاب، اللہ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیتا۔ ایک عذاب تو جرم کرنے کا ہو گیا، اور ایک اس جرم کا غلط جواز پیدا کرنے کا، اور اللہ کریم کے ذمے جھوٹ لگانے کا، جھوٹ بولنے کا اللہ پر، تو ان کے عذاب تو اللہ دگنے کر دیتا ہے۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور جس پر اللہ کریم عذاب نازل کر دیتے ہیں اس کے نہ کان کام کرتے ہیں نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، پر اسے بھلا برا نظر نہیں آتا، پھر اسے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ بظاہر تو کان ہوتے ہیں، بات سنتا ہے، لیکن بھلے کی بات، آخرت کی بات اس کے پلے نہیں پڑتی، جیسے اس کے کان ہیں ہی نہیں۔ بظاہر تو جانوروں کی طرح چیزیں دیکھتا ہے، لیکن حق کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کریم یہ سزا انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں کہ انہیں حق سننا بھی نصیب نہیں ہوتا اور حق کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اپنے آپ کو خسارے میں رکھا اور خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا۔
لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آخرت میں یہ سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ نقصان میں یہ لوگ ہوں گے کہ جو بظاہر بڑے پارسا بھی بنے رہے اور بڑے دیندار بھی بنے رہے اور بڑے نیکی کرنے کی شہرتیں بھی کماتے رہے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت میں الٹے اللہ پر جھوٹ بولنے کا مجرم ٹھہرائے گئے اور سخت سزا، دوگنی سزا ہوگی، تو سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں، وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر نیک کام کیے اور پورے خلوص دل سے، پوری عاجزی سے، پورے خشوع و خضوع سے اللہ کے روبرو کیے۔ 3 شرطیں لگائی ہیں۔ ایمان و یقین پہلی شرط۔ ایمان کے ساتھ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر عمل الصالحات کی قید ہے کہ ایمان وہ ہے کہ بندے کو نیکی پہ مجبور کر دے، اسے اس قدر آخرت کا یقین ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ نہ سکے، ان پر عمل کرے۔ بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے تو اللہ کریم کی مغفرت اسے کافی ہے بخشنے کے لیے، لیکن جان بوجھ کر نہ کرے، اپنی پوری کوشش کرے اور خلوص دل سے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے سامنے پوری عاجزی، پورے خلوص سے جھک جائے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ تو 3 چیزیں ارشاد فرمائی گئیں یہاں۔ ایمان لائے، ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس کے کام اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ عمل الصالحات، ہر وہ عمل صالح ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ ایمان لائے، عملی زندگی میں تبدیلی آ جائے، حضور کا اتباع اختیار کر لے اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے۔ جن لوگوں میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی وہ تو جنت کے رہنے والے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے، مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع، ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو اور دوسرے کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں اور کان بھی ٹھیک ہوں۔ یعنی جس نے اللہ و اللہ کے رسول کی نہیں سنی، اللہ و اللہ کے رسول کے احکام کی پرواہ نہیں کی، اس سے بڑا اندھا اور بہرا کون ہوگا؟ اور جس کی بظاہر آنکھیں نہ بھی ہوں لیکن وہ کان نہ بھی سنتے ہوں، لیکن وہ اطاعت اللہ و اللہ کے رسول کی کرتا ہو، تو سننے والی بات، دیکھنے والی بات اس نے دیکھ بھی لی، اس نے سن بھی لی۔ یہ اندھے اور بہرے دل کے اندھے ہیں، دل کے بہرے ہیں، اور اطاعت شعار دل کے بینا بھی ہیں، دل کے سننے والے بھی ہیں۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ افلا تذکرون، لوگوں کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس پر سوچتے کیوں نہیں؟ یہ جو ساری بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اسے سوچو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، یہ وقت گزر گیا، دار عمل ختم ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اور پھر کوئی نیکی کی فرصت بھی نہیں ہوگی، پھر تو دار جزا شروع ہو جائے گا۔ لہذا تم لوگ اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ تم ایک ایک ٹکے کے لیے دن بھر بیٹھ کر سوچتے ہو کہ کیسے کمایا جائے،
ایک ایک کپڑے کے لیے سوچتے ہو، تو اس کے لیے دائمی زندگی کے لیے کیوں نہیں سوچتے ہو کہ جو نافرمانی کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جو اطاعت کر رہا ہے اسے کیا درجات ملیں گے؟ اس پر غور کرو اور بھلائی کا راستہ اختیار کرو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔